السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس آشتم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کی چھٹیاں جو ہے وہ انتہائی اچھی گزر رہی ہوں گی۔ آپ لوگوں کا جو سمر پیک ہے اسلامیات کا کام، سب سے پہلے آپ لوگوں نے نام لکھنا ہے، اس کے بعد کلاس مینشن کرنی ہے، سیکشن لکھنا ہے، کیمپس کا نام لکھنا ہے، اسٹوڈنٹ آئی ڈی آپ لوگوں نے لازمی لکھ لینی ہے۔ اس کے بعد کلاس آپ لوگوں کا جو پیج نمبر 66 ہے، اس پر زبانی کام ہے۔ پارہ نمبر 26 تا پارہ نمبر 28 کی تلاوت کیجئے اور اس کا ترجمہ لکھیے۔ پارہ نمبر 26 حامیم 27 قال فما خطبکم اور 28 کون سا ہے قد سمع اللہ، یہ تین پارے جو ہیں ان کے آپ نے تلاوت بھی کرنی ہے اور ترجمہ بھی پڑھنا ہے۔ نمبر 2 سورۃ الانشراح اور سورۃ التکاثر۔ سورۃ الانشراح کو سورہ الم نشرح بھی کہتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، اور سورۃ التکاثر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ دو صورتیں آپ نے حفظ یعنی زبانی یاد کرنی ہیں۔ نمبر 3 تمام پڑھائے گئے اسباق کے مشقی سوالات کے جواب زبانی یاد کیجئے، یعنی جتنے بھی سوال آپ کو پڑھائے گئے ہیں، سوال جو آپ کرائے گئے ہیں، اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ درج ذیل دعائیں زبانی یاد کیجئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعا آپ لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ان کی کفالت آپ کے پاس آئی تو وہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے موسمی پھل جو ہے نا ان کے پاس آتے تھے، تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، تو اس وقت انہوں نے دعا مانگی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا جو ہے جب حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور ان کو وہ مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ پہ لے لیا تھا، تو وہ اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مچھلی کے پیٹ سے کرم میں پھر اس کی بدولت باہر نکالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً 7 مختلف مشہور دعائیں مانگی ہیں، وہ کیا نام ہے ان میں سے ایک یہ ہے۔ حضرت کلاس ایک چیز یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا کی تھی انہوں نے 7 مختلف قسم کی، اس سے ہمیں دعا کے آداب بھی معلوم ہوتے ہیں۔ دعا کرنے کے چند آداب ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلے انسان جو ہے نا وہ توبہ کرے اور اپنی ذات سے شروع کرے، یعنی اپنے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے، پھر اپنے والدین کے لیے، اس کے بعد پھر امت مسلمہ کے لیے، اور آخرت یعنی قیامت جو ہے، قیامت کے بعد آنے والے امور جو ہے اس کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھے اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں بخشش مانگتے رہیں۔ اس کے بعد کلاس سرگرمی نمبر 1 ملی اتحاد کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں 5 قرآنی آیات کا ترجمہ لکھیے۔ تو کلاس میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ ملی اتحاد کہتے کسے ہیں؟ ملی اتحاد جو ہے نا امت اسلام کے بنیادی اور ضروری اصولوں میں سے ایک جز ہے کہ مسلمان ایک امت ہے، یعنی یہ جو جتنے بھی مسلمان ہیں نا وہ سارے کے سارے کیا ایک امت ہے، ان کا اتحاد کون سا ہے؟ ملی اور امی اتحاد ہے۔ جیسا کہ آیت کریمہ میں ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، کہ بے شک تمہاری امت واحدہ ہے، وانا ربکم فاعبدون، اور میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو۔ تو اس طرح کی جو آیتیں ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تقریباً 5 آیتیں بتاتا ہوں، تو آپ لوگوں نے وہ یہاں پر لکھ لینی ہے۔ نمبر 1 آپ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ غور سے سنیں، سورہ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 103 ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت ہے ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ ہے سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 92، ٹھیک ہے، یہ اس میں۔ نمبر 3 ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ یعنی سورت نمبر 2 آیت نمبر 143 143۔ اس کے بعد سورۃ النصر جو ہے اذا جاء نصر اللہ، اس کی آیت نمبر 2 اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اور نمبر 5 جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یہ جو آیت ہے یہ بڑی آیت ہے، اس میں جز ہیں، یہ سورت نمبر 5 ہے، سورہ مائدہ، ٹھیک ہے، اور آیت نمبر 3 یہ اس کے درمیان میں ایک حصہ ہے آیت کا۔ ان 5 آیتوں کا آپ لوگوں نے یہاں پر ترجمہ لکھنا ہے، ملی اتحاد کے متعلق ہے یہ۔
سرگرمی نمبر 2، تقویٰ کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات بیان کیجیے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں پرہیزگاری کو، بچنے کو، ٹھیک ہے۔ اسلام میں بولا جاتا ہے کہ تقویٰ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جو انسان کو برائی اور گناہوں سے بچا دیتی ہے۔ تقویٰ کے سلسلے میں ایک واقعہ مشہور ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ کبھی آپ کا خاردار جھاڑیوں سے گزر ہوا۔ خاردار کا مطلب ہے جس جھاڑیاں جہاں پہ کانٹے ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی ہاں میرا گزر ہوا ہے ایسے خاردار کانٹ۔ فرمایا کہ کیسے گزرتے ہو؟ جواب میں فرمایا کہ بچ بچا کے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے تاکہ کوئی کانٹا لگ نہ جائے۔ تو فرمایا اسی طرح اصل زندگی کے اندر اپنے آپ کو بچا کر، سمیٹ کر، گناہوں سے بچا کر اپنے آپ کو زندگی کو گزارنا، یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے۔ اس طرح آپ لوگوں نے اس گھر میں لکھ لینا ہے۔ اور وہ حدیث بھی ہے اس کے میں کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ فوقیت حاصل تو کس کو؟ تقویٰ والے کو حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ لوگوں نے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد سرگرمی نمبر 3، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوروں پر شفقت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ جس طرح اللہ نے آپ علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یعنی جس طرح آپ مسلمانوں کے اوپر آپ انسان کے لیے مہربان اور مشفق تھے، اسی طرح آپ جانوروں کے لیے بھی مشفق اور محسن تھے۔ میں آپ کے حضرات کے سامنے 2 واقعات بیان کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو ایک جانور کی وجہ سے عذاب ہوا۔ پوچھا گیا کہ کیا مطلب؟ بتایا گیا کہ ایک عورت تھی، وہ راستے میں جا رہی تھی، اس نے بلی کو اپنے پاس قید کیا ہوا تھا اور اس کو پانی نہیں دے رہی تھی، تو وہ بلی پیاس کی وجہ سے مر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بلی کو نقصان پہنچانے اور پانی نہ پلانے کی وجہ سے کیا میں دوزخ میں ڈال دیا۔ اسی طرح ایک واقعہ اس کے برعکس بھی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، اس کو بھی پیاس لگی تھی، سامنے کنواں موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کتا جو ہے، کتا وہ کیچڑ سب کو چاٹ رہا ہے، تو اس کے دل میں بات آئی کہ ممکن ہے کہ اس کو پیاس لگی ہے اور یہ کنویں سے پانی نہیں پی سکتا، اس لیے کیا میں وہ چاٹ رہا تھا۔ اس نے کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند آئی اور اس نے کیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ نمبر 3، تیسری حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ سے گزرے تو وہاں پر دیکھا کہ ایک اونٹ ہے، اونٹ کی آنکھ سے آنسو آ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس نے شکایت کی آپ علیہ السلام سے کہ میرا مالک جو ہے مجھے بھوکا رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کس کا ہے؟ تو ایک شخص آیا، کہا کہ اونٹ میرا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ کی مخلوق کے اوپر اگر مخلوق کے بارے میں، مخلوق کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ تم نے اس کو بھوکا رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں کتنی سخت بات پھر کر میں آپ علیہ السلام نے فرمائی، یعنی آپ علیہ السلام کے جانوروں پر شفقت کے کئی واقعات موجود ہیں، آپ نے یہاں پر اس کو لکھ لینے ہیں۔ سرگرمی نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عفو درگزر کا کوئی واقعہ لکھیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی سے کئی واقعات موجود ہیں، لیکن میں آپ کو سمپل ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ فتح مکہ کا موقع، کہ جب آپ علیہ السلام کے پاس موقع موجود ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کی گردنیں اڑا سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے عفو درگزر کا ایک بہت بڑا واقعہ ہمارے سامنے، ہمارے ایک نمونہ پیش کیا کہ آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا کسی پر آج کوئی لعنت نہیں ہے، کسی کے اوپر آج کوئی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، لا تثریب علیکم اليوم، یعنی آج تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے، سب کے سب کہنے میں معاف اور کیا ہے، آزاد ہیں۔ ہاں چند لوگوں کے کہنے میں آپ علیہ السلام نے معافی نہیں دی تھی، اس کے کچھ اور وجوہات ہے۔ باہر یہاں پر جو مقصد ہے فتح مکہ جو ہے وہ بہترین مثال ہے یہاں پر۔ اس کے بعد ہے والدین کے حقوق لکھیے۔ تو کلاس والدین اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ والد جو ہے نا وہ دروازے کے طور پر ہے، اور والدہ جو ہے نا، والدہ کے پیروں کے تلے کیا ہے، جنت ہے، اور والد جو ہے اس کا دروازہ ہے۔ میں یہاں پر بھی آپ حضرات کے سامنے 2 واقعات بیان کروں گا، ٹھیک ہے۔ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ ایک بچہ تھا، صحابی، چھوٹا بچہ، آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ بچہ کا وفات، مطلب موت کا وقت آ رہا ہے، لیکن کلمہ اس کی زبان سے ادا نہیں ہو رہا۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود گئے اور اس بچے کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، تو اس کی زبان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی والدہ، یہ والدہ کے گھر میں نافرمانی کرتا تھا۔ اس کی والدہ کو بلایا گیا اور اس کی والدہ سے کہا گیا کہ میں آپ کے بچے کو کہنے میں آگ میں ڈالتا ہوں۔ تو اس کی والدہ تھوڑا اٹھی اور کہا کہ کیوں میرے وہ بچے کیوں آگ میں ڈال رہے ہیں؟ تو اس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے بچے کو معاف کریں، اگر آپ اس کو معاف نہیں کریں گے اور یہ مر گیا بغیر کلمے کے تو یہ جہنم میں کہ آگ میں چلا جائے گا۔ پھر والدہ نے معاف کیا اور وہ کہنے میں جنت میں مطلب کلمہ پڑھ لیا اور پھر اللہ ظاہر بات ہے جنت میں چلا گیا۔ دوسرا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری والدہ زندہ ہوتی، میں نماز میں ہوتا، رکوع کی حالت میں ہوتا اور وہ مجھے پکارتی تو میں نماز توڑ کر ان کی بات کے لیے، ان کی فرما برداری کے لیے چلا جاتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے حقوق ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں، یعنی جس طرح کہ والدین کے حق ہے کہ والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے، ان کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے کلاس؟ اور کلاس آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف گریڈ 8۔ ہوپ سو بیٹے آپ ٹھیک ہوں گے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، آپ اسلامیات کی اگر سمر پیک اوپن کرتے ہیں تو اس میں پیج نمبر 62 پہ ہے ایکٹیویٹی نمبر 5 کہ ایمان والوں کو مصیبت اور مشکل کے وقت کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اب ایمان والے کون لوگ ہیں بیٹے؟ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں پر کیا ہے، سب پر ایمان رکھتے ہیں، جیسے کہ ارکان اسلام ہو گئے، عقائد اسلام ہو گئے، ان سب پہ کیا ہے وہ بلیو کرتے ہیں، جیسے کہ رسالت، یوم آخرت پر اور یہ نماز روزہ ان سب پر کیا ہے بلیو کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیا ہے ایمان والا کہا جاتا ہے۔ اب ایمان والے وہی لوگ ہیں بیٹے جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ احکامات کو مانتے بھی ہیں اور ان پر کیا ہے عمل بھی کرتے ہیں۔ اب رسولوں نے ہمیں جو جو چیزیں بتائی ہیں، یعنی جس جس بات پہ عمل کرنے کے لیے کہا ہے، ان سب پہ وہ کیا ہے بلیو کرتے ہیں۔ کوشچن یہ ہے کہ ایمان والوں کو مصیبت اور مشکل کے وقت کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ ایمان والے کیا ہیں بیٹے؟ ایمان والوں کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ مصیبت اور مشکل کے وقت کیا ہے صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، کیونکہ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر یہ مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے تو اس کا حل بھی کیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ بتائیں گے، ٹھیک ہے، اس کا حل اللہ تعالیٰ ہی بتائیں گے۔ تو وہ کیا ہے اس بات پہ صبر کر لیتے ہیں کہ جو بھی کام ہے یا جو بھی ان کو مصیبت آئی ہے وہ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا صبر کا پھل انہیں ضرور عطا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے جب 3 سال تک کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ اور سارے کیا ہیں لوگوں سے، اپنے جتنے بھی عزیز رشتہ دار ہیں ان سے دور ہوئے، اور کیا ہے کہ طائف میں جب دین تبلیغ کے لیے گئے ہوئے تھے تو وہاں کے لوگوں نے کیا ہے آپ پر کیا کرتے تھے، آوازیں کستے تھے، پتھر برساتے تھے، آپ پر ظلم کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک دن انہوں نے آپ کو اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے مبارک ہیں وہ پاؤں وہ کیا ہے خون سے لت پت ہو گئے، یعنی کہ بھر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کی گئی کچھ ایسی باتیں تھیں کہ فرشتے آئے اور انہوں نے آپ سے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم ان کافروں کو تباہ کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے میرے رب ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما، اور یہ کیونکہ یہ مجھے جانتے نہیں اور پہچانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے وہ ہدایت کے لیے انہوں نے ہدایت مانگی، لیکن ان پر کوئی ظلم یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کے لیے نہیں کہا۔ تو جو بھی ایمان والے ہیں بیٹے جب بھی ان پہ کوئی مصیبت اور مشکل کا وقت آتا ہے تو انہیں کیا ہے صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، انہیں اس پر صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ اسی میں کیا ہے ان کی نجات ہے کہ ہر حالت میں کیا ہے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، صبر کریں اور زندگی کے میدان کو یا زندگی کی مشکلات کو کیا ہے تکالیف کو، مشکلات کو صبر و تحمل سے حل کریں۔ اچھا بیٹے یہاں پہ میسیج آف دا ڈے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ کو کوئی بھی جو آپ کے ٹاپک سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے یا آپ کسی بات سے پریشان ہوتے ہیں تو بالکل یہ نہ کہیں کہ یہ ہم پہ ہی کیوں نازل ہو رہی ہے یا ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ یہ ہم پر نازل ہوئی ہے۔ تو بیٹے یہ آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کی آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش کیا ہے کسی بھی وقت کسی پر بھی آ سکتی ہے، تو اس میں کیا ہے صبر و تحمل سے کام لیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تاکہ وہ آپ کی یہ پریشانی اور مصیبت کو کیا ہے ریزالو کر دیں۔ جزاک اللہ۔